وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، یعنی اللہ نے جو بھی پیدا کیا خوبصورت پیدا کیا، اس میں زینت کا اہتمام کیا، ایکسلنس کے لیول پہ پیدا کیا، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق کو کمال خوبصورتی سے بنایا۔ بس دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے ان چیزوں کا حسن دیکھنے کا۔ اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو جو مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے اور ان کے جسم کی جو ساخت ہوتی ہے، ایون مکڑی کا بھی پچھلے دنوں ایک امیج بہت گھوم پھر رہا تھا، حیران کون اس کی تخلیق ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اس کی تخلیق بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی صاف ستھرا رہنا اور بن سنور کر رہنا پسند تھا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو اللہ نے انسانی فطرت میں خوبصورتی کو محسوس کرنے کا جذبہ رکھا ہو، اور نیچر میں جو خوبصورتی ہے وہ سب سے بہترین خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کو محسوس کرنا، اپریشیٹ کرنا، اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا، یہ سب بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو آپ دیکھیں جتنی ڈسکوریز ہو چکی ہیں اور جتنے آسمانوں کے ستارے اور سیارے اور برج جو انسانوں کی آنکھ نے ہبل کے ذریعے دیکھے ہیں، اسٹک ہو جائے آپ، یعنی انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنا کچھ اور اتنا زیادہ اور اتنا بڑا، یعنی ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے وہ سب چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہوتی ان چیزوں کو دیکھنے کی۔ ہم لوگ ہالیڈیز پہ بھی جاتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں عیش و عشرت کے سامان ہو، لیکن غور و فکر کا کوئی سامان نہ ہو۔ تو مومن کی ہر چیز سوچی سمجھی ہوتی۔ اگر آپ کو کہیں اپنے ماحول سے نکل کے جانے کا شوق ہی ہو تو ایسی جگہ پر جائیں جہاں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں اور اللہ سے محبت میں اضافہ کر کے واپس لوٹیں، یعنی اس فطری احساس کو جگانے میں بھی اجر ہے۔ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، مگر جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی شیطان کوشش کرتے ہیں کہ وہی جو آ رہی ہے اس میں سے کچھ چرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظتی انتظام بہت زبردست کیا ہوا ہے کہ کوئی شیطان نبی تک پہنچنے سے پہلے اس کو سن نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے نا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور قیمتی چیزوں کو بچا کے رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ ہیرے کی انگوٹھی، ایمان، دین کا علم۔ تو ان چیزوں کو بھی سازشوں سے اور مکاریوں سے اور یعنی شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے ہر طرح کی موزوں چیز اگائی ہے۔ زمین کو پھیلا دیا،
کشادہ ہے، واسع ہے، اور ہر طرح کی موضوع چیز اگائی مقرر اندازے کے مطابق. یعنی اللہ نے ہر ایک کی حدیں مقرر کی ہیں، چاہے درخت ہوں، چاہے کھیتیاں ہوں، پھل ہوں، اتنا ہی پیدا ہوتا ہے جتنا انسان کی ضرورت ہے. یعنی ایک قدرتی توازن اللہ نے زمین پہ قائم کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر شیروں کی پیدائش ذرا زیادہ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، سانپوں کی زیادہ ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے. یعنی ان چیزوں کو اللہ نے ضرورت کے لیے پیدا کیا، لیکن موضوع ہر چیز بیلنسڈ. اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت بنائے ہیں، اور ان کے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. یعنی انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان سب کی روزی اسی زمین سے وابستہ ہے. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اسے معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں. ہر چیز، پانی ہو، روشنی ہو سورج کی. جب کئی دن سورج نظر نہیں آتا نا تو سوچتے یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں چاہتا کہ زمین کے اس حصے پر سورج لگے، تو کوئی وجہ ہے نا، اس سے پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں. گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا جب کئی دن سورج نظر نہیں آتا. تو اللہ کا ڈیسیژن ہے نا، یہاں نہیں نظر آئے اور یہاں کسی دن بادل نہ نظر آئے، یہ بھی اللہ کا ڈیسیژن ہے. اس میں کیا خیر اور بھلائی اسی کو پتا ہے. ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، یہ اسی طرح ہی ہے. اس میں فرسٹریشن سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ اپنی حکمت کے ساتھ اور طے شدہ مقدار کے مطابق دیتا ہے. اور پھر وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، یعنی بارش کا ہر قطرہ بھی، سنو کا ہر فلیک اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. اور اس میں ایک بڑی خوشخبری بھی ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ہے. تم مانگو، خوب مانگو، دعا کے ذریعے حاصل کرو، تمنائیں رکھو. اور اللہ کس کو دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، یہ اس کی تدبیر ہے. اللہ کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر انسانوں کی تدبیر اور تقدیر سے بہتر ہے. ہم وہ مانگتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے نفع مند ہوتا ہے. اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر حسد، دشمنیاں، یہ بھی سب ختم ہو جائے کہ اللہ نے کسی کو کیا کچھ دیا جو ہمیں نہیں دیا. اللہ کا فیصلہ ہے، اسی میں بہتری ہوگی. تو ہم کیوں ناراض ہوں کہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. اور ہم نے بارآور ہواؤں کو بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ہی اسے تمہیں پلایا، اور تم ہرگز اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت اور رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے محفوظ کر لیا. ورنہ اگر انسان کو سیو کرنا پڑتا تو ہم دیکھتے نا بارش سے کیا حال کرتے، کوئی سمیٹ سکتے ہیں. یعنی انسان کو پانی ذخیرہ کرنے کی قدرت نہیں دی گئی، یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے. اور اس لیول پر سیو کیا کہ ہم اسے نکال بھی سکتے ہیں زمین سے. اگر وہ اس سے اور ڈیپ چلا جاتا تو ہماری رسائی نہ ہوتی، پانی لینا ممکن ہی نہ رہتا. اللہ ہمیں بچائے. اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، پوری اللہ کی قدرت. اور بے شک ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ایک ایک بندہ اللہ کی نگاہ میں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ کیا ہم جانتے ہیں آئندہ کس کس نے پیدا ہونا؟ ہمیں تو اپنے بچے کا نہیں پتا ہوتا کہ کوئی آنے والا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اللہ کے علم کامل کی بات ہے یہ. اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا، بہت علم والا ہے. اصل میں جو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہے، یہ اللہ پر ایمان ہی کی بات ہے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو اللہ کے لامحدود علم سے ناواقف ہے، اور تقدیر پر بھی وہی اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے کہ کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا کہ آپ کچھ پکا رہے ہیں اور آپ کے شوہر بڑے پیار سے آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ تھوڑی سی ہیٹ زیادہ کریں تو وہ بولیں یہ کیوں تیز کر دی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز ڈالیں یا کوئی نکالیں تو وہ کہیں یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. ڈیلی اچھا اس وقت آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے پتا ہے جو میں کر رہی ہوں، دس از ناٹ یور بزنس، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پریشان ہو رہے ہوتے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اصل میں وہ بھی ہماری خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، ایسے ہی ہم بچگانہ طور پر اللہ کی تقدیروں پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ کیوں کر دیا، یہ بارش کیوں ہو گئی، یہ سنو کیوں ہو گئی، ایسے کیوں ہو گیا، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ فلانا مر کیوں گیا. ہر وقت اعتراض. تو اللہ کو پتا ہے نا کیوں. ان سب باتوں کا جواب اللہ کو پتا ہے. اب آپ کا اگر اللہ پہ ٹرسٹ ہے نا تو کہ اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ نے بالکل ٹھیک کیا. اگر آج میری ٹانگ میں درد ہے تو بالکل صحیح ہے، کوئی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز سکھانا چاہتا ہے مجھے. تو جب آپ اس طرح ایکسپٹ کر لیں گے نا چیز، اس کا یہ مطلب نہیں آپ علاج نہ کریں، وہ سب کچھ کریں، لیکن ناراض نہ ہوں، تلخیاں نہ لائیں اپنے اندر. ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ذرا مرضی کے خلاف ہو جائے نا ہماری تو ہم تلخ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ویکنس ہے.
تو زندگی سے تلخی نکالنے کے لیے ایکسپٹنس لائیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اور یقیناً ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، یہ ہے ہماری اصل. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی جنات کو شعلوں والی آگ سے پیدا کیا گیا. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے سڑے ہوئے بدبودار کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اور ان کی پیدائش کے مراحل کی طرف. پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. یہ آدم علیہ السلام کا شرف تھا، اور یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا. تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو یا سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو. ابلیس نے حق کا انکار کیا. انسان حق کا اقرار کب کرتا ہے؟ جب اس کو اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے. اور جو حق قبول کر لیتا ہے نا، تو حق قبول کرنے سے دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے. سچائی کا انکار جو ہے نا، یہ بے چینی پیدا کرتا ہے. ایک انسان کو پتا ہوتا ہے بات تو ٹھیک ہے، میں نے ضد میں نہیں مانی، تو اس کے بعد چین لٹ جاتا ہے. آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اور دوسرے کا نقطہ نظر صحیح ہو لیکن آپ صرف انا کا شکار ہو کے بات نہ مانے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی انا رکھ لی لیکن اپنا چین لٹا دیا. حق کو قبول کرنے والا تکبر سے بھی دور ہوتا ہے، اور یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اور حق قبول کرنے سے انسان فضول کے بحث مباحثے سے بھی بچ جاتا ہے، اور ایسے شخص کی عزت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جو جھگڑا کرتا ہے اور اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے اور غلط چیز پر اصرار کرتا ہے، وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے، بندوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی. فضیل بن ایاز کہتے ہیں
عاجزی یہ ہے کہ تم حق کے آگے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر تم سب سے بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے بھی قبول کر لو. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ حق قبول کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اور الحمدللہ میں روز مانگتی ہوں اس کو. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ جو حق ہے نا، یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیاوی معاملوں میں بھی، یعنی کسی کا حق پہچانا، جیسے یہ چیز اس کا حق ہے کہ نہیں. اللہ ارنا الحق حقا، جو حق ہے نا وہ ہمیں حق بن کے نظر آئے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مان بھی جائیں. وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، جو باطل ہے نا وہ ہمیں باطل بن کے نظر آئے اور ہمیں اس سے بچا لے. تو اللہ کا حکم سن کر فرشتوں نے مان لیا. تو دنیا میں بھی فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں، اور اللہ کی بات کا انکار کیا ابلیس نے، اور دنیا میں بھی اس کے چیلے ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں. فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے اس سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں سب کچھ پتا تھا، پھر بات کیوں نہیں مانی؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. یہ تھا اصل مسئلہ، کہ اس نے انسان کو حقیر سمجھا. اور تکبر نام ہی اس کا ہوتا ہے کہ دوسروں کو انسان حقیر سمجھے، حق کا انکار کرے اور انسانوں کو حقیر سمجھے. اور یہ اصل میں اس کے دل کے اندر کہیں بات چھپی ہوئی تھی جو یہاں اللہ تعالیٰ نے نکال دی امتحان میں ڈال کر. کچھ چیزیں نا ہمارے اندر ہوتی ہیں خامیاں خرابیاں، لیکن ہم نہ ان کو خود پہچانتے ہیں اور نہ ہی ان کو مانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے کہ جہاں اچھل کے باہر آ جاتی ہے ہمارے اندر کی کمزوری. ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر کچھ اسٹرینتھس ہیں، کچھ ویکنیسز ہیں. الحمدللہ جو بھی اللہ نے اسٹرینتھس دیے، لیکن جو ویکنیسز ہیں ان کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور ان کو جڑیں نکال کے پھینکنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے ہاں یہ میری کمزوری ہے، لیکن وہ ماننے کو ہم تیار نہیں. کیوں؟ وہ جیسے پنجابی کہتا ہے لہائی ہے ہماری، یعنی پھر ہماری عزت جائے گی، بےزتی ہے اس میں. اصل میں نا لہائی کا لفظ جو ہے نا بےزتی کے معنوں میں ویسے نہیں ہے. لہائی کا مطلب لے جانا کہ نیچے اتر آنا، یعنی پھر ہم دوسروں کی نگاہ میں نیچے آ جائیں گے. ٹھیک، تو آپ دیکھیے کہ صرف اپنی جھوٹی عزت کی خاطر کسی باطل چیز پہ اڑے رہنا یہ ابلیسی صفت ہے اور سخت نقصان دہ ہے. اور یہ دراصل دل کا مرض ہوتا ہے نا، اندر خود پسندی شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نیچا نہیں دیکھ سکتا. تو دل کے جو امراض ہے نا یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ فہم دے، بصیرت دے، وہ ان مرضوں کو پہچان جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ ہے میرے اندر کمزوری. اور پھر جب پہچان ہو جاتی ہے تو جو شخص سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی بیماری کا علاج بھی کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں علاج نہیں کرتے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے دوا نہیں کھانی، دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس ہیں، لیکن بیماری کا سائیڈ افیکٹ اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے نا، اچھا کام کرنے کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے اور اچھا کام نہ کرنے کی بھی ہم نے دلیل بنا لی ہوتی ہے، جو کہ اصل دلیل نہیں ہوتی، حق نہیں ہوتا، دھوکا ہوتا ہے، ہماری عقل کی ناسمجھی اور کم عقلی ہوتی ہے. فرمایا پھر تو اس سے نکل جا. ٹھیک ہے، نہیں بات ماننی تو پھر یہاں رہنے کا حق بھی نہیں تجھے، بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے، یعنی قیامت کے دن تک. یہ تکبر کی سزا ملی اس کو. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے سے انکار جو ہے نا اللہ کی اطاعت کا انکار ہے. اور ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہ بھی اللہ کو نہیں، اللہ کے تو بہت سجدے کرتا تھا، وہ بندے کے آگے نہیں کیا تھا جو اللہ کا حکم تھا. تو جو اللہ کا حکم نہیں مانتا پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی جنت سے نکال دیا جاتا ہے. وہ بولا اے میرے رب بس مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ چلو کچھ دن کے بعد ہوش آ جائے تو توبہ کر لے، کہا نہیں قیامت تک میں اسی چیز پر رہوں گا، اسی غلطی پر اصرار کروں گا. مجھے انسان دشمنی سے نہیں ہٹنا. غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، ابلیس سے بھی ہوگی، معافی مانگ لیتا، کام ختم ہوتا، جیسے آدم علیہ السلام نے مانگ لی، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. تو بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توابین ہوتے ہیں. تو انسان کی جو زندگی گزرتی جائے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف پلٹتا آئے اور اپنی بچپن کی، جوانی کی جو بھی غلطیاں ہیں ان کو یاد کر کر کے اللہ سے رو کے معافی مانگتا جائے، توبہ کرے.
تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ابلیس نے تو دوسرا رستہ اختیار کر لیا. فرمایا بس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. دعا مانگنے سے کبھی نہ رکے. اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی تھی جو اس کا نافرمان تھا, تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول کر لیتا ہے. اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. ایک اور جرم, اللہ کو بلیم کرنا. میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا, یعنی سب کے پیچھے آؤں گا. اب اس نے تقدیر کا بہانہ ایک طرح سے کیا, اللہ کو مورد الزام نعوذ باللہ ٹھہرا دیا. اچھا کچھ لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے, غلطی خود کرتے, ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈال دیتے, اس کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ابلیسی رویہ ہے. آپ نہ چاہتے تو نہ کرتے, دوسرے کی بات نہ مانتے. ہمیشہ غلطی ہو تو پوچھیں قصور کس کا ہے, اپنے دل سے پوچھیں, اپنی خامیوں پہ غور کریں اور ان کو دور کرنے کا سوچیں. اب یہاں وہ کہتا ہے کہ میں ان کی نافرمانیوں کو مزین کر دوں گا, خوشنما بنا دوں گا, جیسے آدم علیہ السلام کے لیے اس درخت کا پھل کھانا خوشنما بنا دیا. یعنی دنیا کو اتنا اٹریکٹیو بنا دوں گا کہ وہ آخرت کا سوچیں گے بھی نہیں, مرنے کو ہی بھول جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہی ہے, اور صرف دنیا کی ضرورت کے پیچھے نہیں, ضرورت کے لیے جانا محنت کرنا ثواب ہے, صرف زینت اور لگژری اور زیادہ کی حوث اس میں گم ہو گئے ہیں, اور جو اپنے فرائض ہیں ان کو بھی بھولے ہوئے ہیں. اور وہ مصروفیت ان کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم بہت سکسیسفل پیپل ہیں, کہ ہمارے پاس کوئی گول ہے اور ہم نے 5 سالوں میں یہاں پہنچنا ہے اور 10 سالوں میں یہاں پہنچنا ہے, اور صرف اسی کے لیے ہی ساری محنت اور ایفرٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. تو یاد رکھیے گناہ سے پہلے شیطان گناہ کو خوبصورت بناتا ہے, پیش کرتا ہے, ایک جال ڈالتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے. اب ابلیس تو اپنے کام میں 24/7 لگا ہوا ہے. اب اس کا توڑ کون کرے گا؟ وہ جو اس کے خلاف چلیں گے اور دوسروں کو اس کی طرف جانے سے روکیں گے اور اس کے لیے 24/7 محنت کریں گے. وہ بھی اپنا گول بنائیں گے کہ ہم نے حزب الرحمان بننا ہے, حزب الشیطان نہیں. شیطان جو ہے نا وہ ہر ایک کے اوپر آتا ہے, دینداروں پہ بھی آتا ہے, علم والوں پہ بھی آتا ہے, گناہ گاروں پہ بھی آتا ہے, سب کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے. جو عقل والے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس کا جال ہے, ادھر نہیں آنا, سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے. چنے ہوئے کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہے, اخلاص ہے, توکل ہے. فرمایا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے جو اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کے دین پر چلے گا, وہ پھر بچ جائے گا. بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا مگر جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں گے. تو مخلص وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا ہوتا ہے, چاہے سب کے سامنے ہو چاہے اکیلا ہو. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی اختیار دیا گیا کہ وہ ہمیں پکڑ کے غلط راستے پہ لے جائے؟ نہیں, وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے, سوچ میں تبدیلی کرتا ہے. لہذا انسان کو سب سے پہلے اپنی سیلف ٹاک پر توجہ کرنی چاہیے اصلاح کے لیے. میں سوچتی کیا ہوں؟ آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسے ہی کام کرتے ہیں. یعنی کوئی نیکی بھی کرنی ہو نا, تو اگر اس کے لیے نیت اچھی ہوگی نا آپ کی, تو اس کام کا طریقہ ہی کچھ اور ہوگا. اور اگر نیت سیلف پروجیکشن ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, لوگوں میں نیک مشہور ہونا ہے, اگر دل کے اندر یہ باتیں چھپی تو پھر طریقے کچھ اور ہوں گے. ایسے میں انسان پھر اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کی طرف چلا جاتا ہے. اور بے شک جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. ان کو بھی معاف کر دینا جو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ کے خلاف ہیں, اپنی زندگی کو اور صاف ستھرا کرنا. جی, میں نے یہ دعا لکھی ہوئی اپنے لیے کہ اللہ جو میرے محسنین ہیں ان کو اجر عظیم عطا کر, اور جو مجھے تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو معاف کر دے. کیوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے نا, یعنی پہلے محسنوں کے لیے دعا کریں, جو آپ پہ چھوٹا یا بڑا کوئی بھی احسان کرے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا کر, اور جو مجھے تکلیف دیتے ہیں اللہ تو ان کو معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. تو کیا فرق پڑتا ہے معاف کرنے سے؟ ہمارا کیا جاتا ہے ذرا سوچیں. کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے نہیں وہ سر چڑھ جائے گا, فلاں کرے گا, پھر محتاط رہے, اسپیس رکھیں, ایسے لوگوں سے ڈسٹینس پر رہیں. اور سادہ جی یہ جو حضرت عمر کا قول ہے نا کہ ہر انسان میں ظلم اور کفر پایا جاتا ہے, دس از ایبسولوٹلی سو ٹرو. جب آپ آزمائے جاتے ہیں نا تو آپ کا کفر اور ظلم فوراً باہر نکل آتا ہے. آزمائش سے میں اپنے بچوں کے لیے بہت دعا مانگتی ہوں, اللہ ان کو ہر شر سے بچانا. میں ساتھ یہ کہتی ہوں اللہ ان کے شر سے سب کو بچانا ساتھ, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ. صحیح بات.
استاذہ شروع میں آپ نے درختوں کی بات کی تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ جاپان میں ڈپریشن کا علاج بتایا جاتا ہے فارسٹ بیدنگ اسے کہتے ہیں، شنرن یوگو کہتے ہیں لوگ اس کو، کہ جس میں پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فارسٹ گرین جگہ پہ جا کے بیٹھے، اس سے ان کا کورٹیسول لیول کم ہو جاتا ہے، اسٹریس کم ہو جاتا ہے باڈی میں. تو میں سوچ رہی تھی کہ مومن کو بھی جب ڈیٹ پام ٹری کہا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمپنی کے بھی ایسے اثرات ہونے چاہیے انسان پہ کہ وہ ڈپریشن اور اسٹریس دور کر دے لوگوں کی. اور یہ آپ کے ایمان کی پہچان ہوگی پھر کہ آپ کا ایمان کتنا راسخ ہے، کہ جب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا لے کے اٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے یا پہلے کبھی جاتا ہے. ہم آخرت کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں. تو سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ہم امیدوں پر نہیں بیٹھے رہتے، کوشش کرتے ہیں، ہم ایک سے ایک بڑھ کر موقع تلاش کرتے ہیں. بچوں کو دیکھ لیں، اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، مال کو دیکھ لیں، اس کو بڑھانے کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے بس ہم امیدوں کا سہارا لیتے ہیں اور بس کچھ باتوں کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں. تو آخرت بھی اطاعت سے ہی ملے گی انشاءاللہ. بالکل، آپ نے یہ بات بہت اچھی کی کہ کچھ باتوں کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن عمل کے وقت پیچھے رہ جاتے ہیں.